حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً فینا خطیبا، فرمایا مکہ اور بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک روز آقا علیہ السلام ہمارے اجتماع میں قیام فرما ہوئے اور آپ نے خطاب فرمایا، اور خطاب فرماتے ہوئے آقا علیہ السلام نے ہم سب جماعت صحابہ کو منبر پہ کھڑے ہو کے اپنے خطاب میں فرمایا، یہ امام مسلم روایت کر رہے ہیں، فرمایا انا تارک فیکم ثقلین، اپنی امت کو فرمایا، اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے مخاطب تھے، فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں، دو نعمتیں، دو بہت بڑی برکت والی، بھاری وزن والی، ایمانی وزن والی چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، دو دولتیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو عظیم ذخیرے چھوڑے جا رہا ہوں ایمان کے، فرمایا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فرمایا ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، لوگوں اللہ کی کتاب قرآن کا دامن مضبوطی سے تھام لو اور کبھی اس سے اپنا تعلق نہ کاٹنا، یہ تمہیں ہدایت اور نور دے گی۔ اور پھر فرمایا دوسری چیز جو قرآن کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں امت کے لیے، فرمایا اہل بیتی، یہ امام مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، میری اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اب آقا علیہ السلام 3 بار ریپیٹ کر رہے ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا ذکر بھی تو اوپر آیا تھا کہ یہ قرآن ان دو میں سے پہلی چیز ہے اور اس میں ہدایت اور نور ہے اور اس کا دامن تھامے رکھنا، پیروی کرنا، نہ چھوڑنا، مگر ایک ہی بار حکم دیا، ایک ہی بار قرآن سے تمسک کا حکم ایک ہی بار دیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن سے نور و ہدایت اخذ کرنے کا حکم ایک ہی بار دیا، آقا علیہ السلام نے ریپیٹ نہیں فرمایا۔ یہ نظر نبوت تھی، نگاہ نبوت تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ امت میں قرآن کو منبع نور و ہدایت ہونے کا انکار کرنا، یہ فتنہ بہت زیادہ غالب نہیں ہوگا، امناً تعلق بھلا ٹوٹ جائے، مگر قرآن کو منبع نور سمجھیں گے، منبع ہدایت سمجھیں گے، اللہ کی کتاب سمجھیں گے، احد الثقلین سمجھیں گے، قرآن سے تمسک ہوگا، اعتصام ہوگا، اس پر اعتقاداً انکار نہیں ہوگا، رد نہیں کریں گے۔ اس لیے ایک ہی بار قرآن سے تمسک کرنے کی بات پر ایک ہی بار کہنے پر اکتفا فرمایا، 3 بار ریپیٹ نہیں کیا۔ اب دوسری چیز فرمائی اہل بیتی، اور قرآن کے ساتھ دوسری ثقلین میں سے دوسری چیز میری اہل بیت ہے۔ کیوں ضرورت پیش آئی؟ ایک ہی مقام پر 2 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، کتاب اللہ و اہل بیتی، کتاب اللہ کا دامن تھامنا ایک بار فرمایا، اہل بیت کا خیال رکھنا، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خیال رکھنا، اللہ کا خوف کرنا۔ ارے لوگوں، آپ بھی، تمام معتکفین، تمام سامعین، اور پھر ٹی وی پر پوری دنیا کے سامعین و ناظرین، میری ریکویسٹ ہے ہر شخص ایک لمحے کے لیے اپنی گردن نیچے کرے، اپنے دل میں جھک کر غور کرے کہ کیا ضرورت پیش آئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ایک ہی وقت میں 2 حکم دے رہے ہیں، ایک تمسک بالقرآن کا، قرآن کا دامن تھامے رکھنا، ایک حضور کی اہل بیت کا دامن تھامے رکھنا اور ان کی محبت اور ان کی تکریم و پیروی کا، مگر تمسک بالقرآن ایک بار ذکر کر کے اکتفا فرماتے ہیں، مگر اہل بیت کا ذکر کر کے 3 بار تکرار کیا ہے۔ ارے کوئی شے تو مصطفیٰ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی،
امت کے اندر عقائد کا بگڑنا مصطفیٰ کی نگاہ کے سامنے تھا. یہ خارجی اثرات، یہ اہل بیت کی محبت کا دلوں سے نکالا جانا، محبت اہل بیت سے اور عزت و حرمت اہل بیت سے دلوں کو کاٹا جانا، اور اس کو طرح طرح کے عنوان اور ٹائٹل دے کر حضور کے غلاموں اور حضور کی امتیوں کے دلوں سے اس محبت کو نکالنا، اس فتنے کو چشمان مصطفیٰ دیکھ رہی تھی اور قیامت تک دیکھ رہی تھی کہ یہ فتنہ ہوگا. اس لیے اس فتنے کو جڑ سے کاٹنے کے لیے اور اس کے سدے باب کے لیے جب اہل بیت کی بات کی تو 3 بار امت کو حیا دلوایا، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر. اللہ کے لیے میری اہل بیت کا خیال کرنا، اللہ کے لیے میری اہل بیت کا خیال کرنا، اللہ کے لیے میری اہل بیت کا خیال کرنا. ارے چشم تصور میں ذرا وہ منظر تو لے آؤ، جب 1000 صحابہ کا اجتماع ہے اور آقا ممبر پہ کھڑے ہیں اور اللہ کا واسطہ دے کر اپنی اہل بیت کی محبت کا سبق سکھا رہے ہیں. ارے لوگوں، خدا کے واسطے کا بھی حیا نہ رہا. آج محبت اہل بیت کو تانا دینا اور اس کو شیعیت بنا دینا، اس کو اہل تشیع کے کھاتے میں ڈال دینا اور سنیت سے خارج کر دینا. ارے حضور کے اس خطاب کا بھی حیا نہ رہا، 1000 صحابہ کے اجتماع کا حیا نہ رہا، اور 3 بار اللہ کا واسطہ دے کر حضور نے وصیت فرمائی، اس واسطے کا بھی حیا نہ رہا. چلو بھائی معاذ اللہ کسی کو حضور کا حیا نہیں تو نہ صحیح، خدا کا بھی نہیں رہا حیا. جس کا واسطہ دیا اور 3 بار کہا. اللہ گواہ ہے، میں نے بے شمار لوگوں سے سنا، جب یہ کلام سنا میرا رو پڑے. انہوں نے کہا کہ خدا کی عزت کی قسم آج تک ہم نے دورہ حدیث کیے مگر کسی نے یہ حدیثیں ہمیں نہیں سنائی.